عمرے کا طریقہ، عمرہ کیسے کیا جائے، اس تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ عمرے میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام پہننا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 4 حلق یا قصر کرانا، یعنی سر پر اس طرح پھروانا یا پھر بالوں کو کتروانا۔ آئیے ان چاروں کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ بالوں کو کٹوا لیا جائے، حجامت بنوا لی جائے، اسی طرح بغل کے اور زیر ناف کے جو بال ہیں ان کو صاف کر لیا جائے، کاٹ لیا جائے، اور اس کے بعد غسل کیا جائے، اور غسل کا اگر موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لیا جائے اور احرام پہن لیا جائے۔ احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لی جائے۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، اور خواتین کے لیے چونکہ سلے ہوئے کپڑے احرام ہیں، البتہ وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکیں گی، اور کپڑا جو ہے ان کے چہرے پر نہیں لگنا چاہیے، اس لیے خواتین حضرات سر پر ہیڈ لگا لیں اور اوپر سے نقاب ڈال لیں۔ اس کے بعد اگر سیدھا مکہ جانا ہو تو احرام یا تو گھر سے پہن لیا جائے، یا پھر ایئرپورٹ سے پہن لیا جائے، یا پھر احرام کم از کم جدہ پہنچنے سے آدھے گھنٹے پہلے پہن لیا جائے اور نیت کر کے تلبیہ کا ورد شروع کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام جب بھی پہنا جائے، گھر سے پہنا جائے یا ایئرپورٹ سے پہنا جائے، تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب وہ اڑ جائے، ہوا میں چلا جائے، تو اس کے بعد جب مکمل ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم آرام سے بیٹھ گئے ہیں، تو اس موقع پر نیت کر لی جائے اور تلبیہ کا ورد کر لیا جائے۔ چونکہ عام طور سے جہاز میں بیٹھنے کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم سو گئے اور ہم نے جدہ کراس کر لیا تو پھر ہمیں واپس میقات پر آنا پڑے گا، اور پھر سے جو ہے ہمیں نیت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے نیت نہ کری تو ہمارے اوپر جو ہے دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو مکہ نہیں جانا ہے، مدینہ جانا ہے، تو اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب وہ مدینے سے مکہ آئے گا تو راستے میں جو ذوالحلیفہ میقات پڑتی ہے، جہاں مسجد میقات کے نام سے ایک شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ اس کے بعد جب اپنے کمروں میں آ جائیں گے تو رہائش کا مکمل انتظام ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے مسجد حرام میں جائیں گے۔ جس وقت مسجد حرام میں پہنچیں گے تو خانہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو اس موقع پر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل جمعی کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ جو ہے دعائیں مانگی جائیں، اور خانہ کعبے کو انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ تو یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا کام وہ طواف ہے۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ طواف حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس گرین لائٹ پر آئیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے سینے کو خانہ کعبہ کی طرف کریں، یعنی حجر اسود کی طرف اس موقع پر کریں، اور دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جس طرح نماز کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایسے استلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چکر شروع کرتے ہیں۔ اب پہلا چکر کاٹیں تو جتنی بھی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اور جو بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں دوران طواف ہمیں وہ دعا مانگ لینی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہمارا سینہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری نظریں بھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، سوائے اس وقت جب ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اس وقت جو ہے ہم سینہ بھی کریں گے اور نظر بھی اس کی طرف کریں گے۔ تو جو بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں طواف کے دوران وہ دعا مانگیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس دوران حدیث پاک سے ایک دعا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ اگر کسی کے یہ مکمل دعا یاد نہ ہو سکے تو کم از کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو اس طرح ہر چکر میں جب ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اس کی طرف کھڑے ہو کر اٹھائیں گے، استلام کریں گے اور یہی پڑھیں گے بسم اللہ، یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے چکر شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو مکمل ہونے کے بعد جو قریب میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف کی پڑھی جائیں گے۔ اگر وہاں ازدحام ہو، رش ہو، بھیڑ ہو تو وہاں نماز نہ پڑھی جائے، جہاں موقع مل جائے، جس جگہ موقع مل جائے وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف کی پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے، خوب پیٹ بھر کر جو ہے زمزم کا پانی پیا جائے۔ 2 کام مکمل ہو گئے۔ تیسرا کام صفا مروہ کی سعی ہے۔ اب سیدھے ہم پیچھے کے راستے سے صفا پہاڑی پر چلے جائیں گے اور اتنے اوپر چڑھ جائیں گے کہ ہمیں خانہ کعبہ نظر آنے لگے۔ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں وہ دعا ہمیں وہاں مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں گرین لائٹ پڑتی ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ تو اس دوران مرد حضرات ذرا جھپٹ کر چلیں گے، تھوڑا دوڑ کر چلیں گے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا دوڑ کر وہاں چلیں گے۔ جو خواتین ہوں گی وہ دوڑیں گی نہیں، وہ اپنی ہی چال پر چلیں گی اور اس طرح ہم مروہ پر پہنچنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب محبت پھر وہاں سے ہم صفا کی طرف آئیں گے۔ راستے میں پھر وہی گرین لائٹیں پڑیں گی جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، پھر سے یہاں وہی عمل کیا جائے گا۔ تو اس طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ 7 چکر جو ہیں مکمل کیے جائیں گے۔ 7واں چکر ہمارا مروہ پر ہوگا۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ حرم کے اندر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور پھر حرم سے باہر نکل جائیں۔ تو اب ہمارے 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب چوتھا کام باقی ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ یا تو حلق کرایا جائے پورے سر کا یا پھر جو ہے قصر کرایا جائے، یعنی یا تو پورے سر کے بال منڈوائے جائے اس طرح کے ذریعے یا پھر بالوں کو کٹوا لیا جائے، تھوڑا کم کرا لیا جائے۔ تو اس طرح ہمارے یہ 4 کام جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں۔ خواتین حضرات جو ہوں گی وہ اپنے بالوں کو اس طرح نہیں کریں گی بلکہ پیچھے کے حصے سے ایک پورے کے وقت بالوں کو پکڑیں گی اور ان کو کاٹ لیں گی۔ تو اس طرح یہ عمرے کے 4 کام ہیں۔ ان 4 کاموں کو انجام دینے کے بعد عمرہ جو ہے انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمرے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار